کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایسے ہولناک مناظر اس سے پہلے دیکھنے کو کبھی بھی نہیں ملے. ابھی جو ہم نے کل افغانستان میں ہوتا دیکھا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, دو چیزیں جو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ایک جہاز, لوگوں نے پہلے اس پہ دھاوا بولا ایئرپورٹ پر, پھر اس کے جہازوں پہ دھاوا بولا, پھر اس تک ایکسیس پاسبل ہو گئی. پھر ایک جہاز امریکن جو ہے وہ لے کر کچھ لوگوں کو 150 کی کیپیسٹی کا جو جہاز ہے وہ 600 سم تھنگ لوگوں کو لے کے جا رہا تھا, اور لوگ اس کو اپروچ کرنے کے لیے دروازے بھی بند ہو چکے تھے. جہاز ٹیکسی کر رہا تھا یا رن وے کو اپروچ کر رہا تھا ٹیک آف کرنے کے لیے, تب بھی لوگ اس کے ساتھ چپکے رہے اور لوگ اس کی پروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگ اس کی باڈی کی مختلف جگہوں پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے. یقیناً بہت سارے لوگ ٹیک آف کے دوران ہی یہ گر گئے, انہوں نے خود چھلانگ لگا لی کیونکہ بہت سارے لوگ اوپر چڑھے تھے, اور ویڈیو جو ہے وہ وہاں تک نہیں بن سکتی تھی, اس لیے وہ ویڈیوز سامنے آئی بھی نہیں. لیکن جہاز جب ٹیک آف کر گیا اس کے بعد بھی لوگ گرتے رہے. چلیں یہاں تک تو ہر کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی. میرا سوال اب سبھی لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پائلٹ پر قتل کا مقدمہ یا اقدام قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے, یا اس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے, جب اس کو پتہ تھا کہ لوگ جہاز کے ساتھ چپک رہے ہیں, اس کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس کو پتہ تھا لوگ پروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو رن وے کی طرف لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی شخص جو ہے وہ ٹائر کے نیچے آ کے کچلا جا سکتا تھا. جو لوگ نیچے اس جہاز کے چلنے کے ساتھ بھاگ رہے تھے ان میں سے کوئی ایک شخص اپنا والیٹ, اپنا موبائل, اپنی جیکٹ, اپنی شرٹ, ایون کے ساتھ اپنی نسوار کا پیکٹ بھی اگر اس انجن کے اندر پھینک دیتا, اس کے پروں میں لگتا اور اس کے پر اتنے ڈیمیج ہو جاتے, نہ بھی ڈیمیج ہو جاتے لیکن جب وہ فلائی کرتا تو تب وہ جو ڈیمیج تھا وہ زیادہ بڑھتا, کیونکہ اسپیڈ بڑھ جانی تھی اور اس کے بعد وہ نقصان اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا. لیکن اندر سے پائلٹ کو, کریو کو اور باقی لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ نیچے پھر رہے ہیں, تو اس کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ٹیک آف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے نزدیک ان تمام لوگوں کی جان و مال, جان کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ تو میں تو سیدھا یہ میرا موقف یہ ہے کہ اس پائلٹ کو اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا جانا چاہیے, اس پہ پورا ایک کارروائی ہونی چاہیے. سیدھا قتل کی کوشش ہے, قتل کیے گئے ہیں وہ, کیونکہ اب وہ تو بے وقوفی کر ہی رہے تھے, آپ نے اس سے بڑی بے وقوفی کی. سیکنڈلی, جو ہمارے اپنے پائلٹ, جو آخری سویلین ایئرکرافٹ ایئر لائن جو ہے پی آئی اے کی, وہ وہاں سے کیسے اڑی؟ آپ یقیناً فخر کریں گے کہ پی آئی اے میں ایسے بھی بہت دلیر اور بہادر پائلٹس موجود ہیں جو کہ مقصود بجرانی صاحب جیسے ہیں. ایسا کریو موجود ہے جو کہ اپنے کیپٹن کا ساتھ دیتا ہے اتنے پینک, اتنے کیوس میں. جب ہم لوگ لینڈ کر رہے تھے کابل میں تو ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پر 2 ہیلی کاپٹر اسکاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لینڈ کرایا. وہیں سے ہمیں فیل ہو گیا یہ تو سچویشن تھوڑی سی عجیب سی فیل ہوئی ہمیں. اس کے ساتھ ہی پھر قطر ایئر لائنز آ گئی, پھر ایئر انڈیا آ گئی, اور ہم لوگ برابر میں ہی کھڑے تھے. آپ لوگوں نے جیسے وہ ویڈیو کسی نے بھی اچھی بنائی ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جہازوں کا. تو یہ ہوا کہ ایئر انڈیا جہاز کو تو انہوں نے ٹیک آف کی اجازت دے دی, بٹ اس کو بھی ہولڈ کروا دیا, اور ہولڈ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو لینڈ کروا دیا. پھر اس کے بعد کوئی تقریباً 1:30 بجے کابل کے ٹائم کے حساب سے ڈپارچر ٹائم تھا. وہ تو خیر ہوا ہی نہیں بالکل بھی. ہم 2 یا 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے. پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہر ہے رو رہی تھیں. 2 گھنٹے تک جب پھر کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, ہمیں ٹیک آف کی اجازت نہیں دی جا رہی, پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم گراؤنڈ فیڈنگ کرا دیں. بچے بھی تھے تھوڑے, اور پھر ہم نے گراؤنڈ فیڈنگ کرا دی وتھ ٹی اینڈ ہاٹ کافی. اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. اس کے بعد بھی کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے, کوئی پرمیشن نہیں دے رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا, جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے. وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی, وہ بھی ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی, وہ بھی ٹیک آف کر گیا. جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے, اور وہ طالبان نے ATC پر دھاوا بول دیا تھا, اور پھر ATC سے اجازت نہیں ملی. پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف, اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا. ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا. اور پھر جب کروز میں گئے, فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے, تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں, 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا. میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ ATC نے کہا کہ وی آر لیونگ ATC روم
ٹیک یور اون ڈیسیجن. اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیجن تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیجن تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا. وہ جو اسپیڈ تھی نا وہ اس وجہ سے اسپیڈ تھی اس طرح کی. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ATC سے آواز آئی تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے. تو کیپٹن کا بھی بڑا تھینکس کہ انہوں نے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا, ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم 50 منٹس 45 منٹس کی تو فلائٹ ہوتی ہے. جیسے ہی لینڈ کیا تو دروازہ جب کھولا تو ٹریفک والے نے کہا کہ میں نے کاکپٹ میں جانا ہے. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتے ہیں CEO کا میسیج ہے ان کے لیے. وہ اندر بھیج دیا اور پیسنجر ڈس امبارک ہو گئے. تو کپتان جب باہر آئے تو میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ CEO کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ تھینکس کر رہے ہیں کہ سیفلی آپ نے پیسنجروں کو جہاز کو لے کر آ گئے, کیونکہ صرف ہمارا جہاز کمرشل ایئر لائن وہاں پر رہ گیا تھا 320, صرف باقی سب ٹیک آف کر گئے تھے اور ہم فائٹر جہازوں کے پیچھے ہم نے ٹیک آف کیا. PIA کو اللہ سلامت رکھے, ہمارے کپتان بھی بہت اچھے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن سوال میرا بدستور وہی ہے کہ جو امریکن ایئر لائن, جو امریکن فوجی جہاز جو ہے جو لوگوں کو لے کے جا رہا تھا, اس کے جاتے ہوئے جو لوگ اس سے گر کے مرے ہیں, اس کے پروں سے چپک کے جو ساتھ فلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس جہاز کو چلانے کی ضرورت تھی, اور اگر مطلب کوشچن مارک, اور اگر چلانے کی ضرورت تھی بھی صحیح تو فور دا ٹائم بینگ اس کو روکا جا سکتا تھا تاکہ یہ نقصان نہ ہوتا. اور اگر یہ غلط ہے تو اس کے پیچھے کارروائی کرنی چاہیے. آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کامنٹ باکس میں دیجیے. شکریہ.